قل لا اسلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربی، کہہ دے اے میرے حبیب میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، ان لوگوں سے کہہ دے اپنی امت سے، سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ جیسے کہ میں نے کل کی مجلس میں بتایا ہے کہ محبت میں اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت کی جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، محبت میں آپ کو گلے لگانے کا دل چاہتا ہے، محبت میں آپ اپنا ملک چھوڑتے ہیں کسی کی محبت میں، یا آپ اور بھی کوئی ایسی قربانیاں ہیں۔ تفریق ہے محبت میں، آپ یہ کہتے ہیں یہ میری ماں باپ ہیں، یہ مجھے زیادہ پیارے ہیں، یہ میری اولاد ہے مجھے اس سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر آپ کے سامنے آپ کا باپ ہو اور آپ کا چچا ہو تو آپ کو محبت اپنے باپ سے ہوگی، یعنی محبت میں تفریق ہوتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، مودت میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے تو ان کے اقربا سے بھی ویسے ہی محبت کرنی، ویسے ہی مولا علی سے، ویسے ہی مولا حسن سے، ویسے ہی مولا حسین سے، ویسے ہی 12 امام سے محبت ہے، کیونکہ یہ سب ایک ہیں۔ ان کے لیے خود میرا رسول کہتا ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ درود پڑھیں محمد۔ اور یہ جو ہم مجالس کرتے ہیں یہ اقربا سے مودت کا ایک مظاہرہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ اتنی عبادت نہیں ہے، ہماری عبادت میں کوئی نہ کوئی کمی ہو جاتی ہے، کہیں رکوع میں، کہیں نماز میں، کہیں تشہد میں، ہماری قرت میں کمی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خداوند کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ دیان ہے، وہ مستعان ہے، وہ جلیل ہے، وہ جمیل ہے، وہ وکیل ہے، وہ کفیل ہے، وہ مقیل ہے، وہ منیل ہے، وہ دلیل ہے، وہ ہادی ہے، وہ بادی ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں دنیا میں کوئی معاف کرے یا نہ کرے، ہمارے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا، ہمیں سزا دینے کے لیے تجویز سوچے گا، ترکیب سوچے گا، کوئی نہ کوئی بات خیال میں لائے گا کہ اس کو کیسے بدلہ لوں، کیسے سزا دوں۔ لیکن وہ غفور الرحیم ہے۔ ہم غلطی پہ غلطی کرتے ہیں، وہ دن میں 5 دفعہ ہمیں آوازیں دیتا ہے، میرے پاس آؤ تو صحیح، آؤ مجھے اپنے دکھ سناؤ، مجھے اپنے درد سناؤ، مجھ سے بات کرو، مجھ سے فریاد کرو، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم خود مصروف ہیں۔ ذرا کبھی آپ لوگوں نے سوچا آپ اپنے بچے کو ایک آواز دیں، ادھر آؤ، وہ نہیں آتا، آپ کو غصہ آنے لگتا ہے، دوبارہ اسے آواز دیتے ہیں، آپ کو اور زیادہ غصہ آتا ہے، بچہ سنتا نہیں تو ماں کو غصہ آئے گا، باپ کو غصہ آئے گا، تھپڑ بھی لگا دے گا، لیکن وہ غفور الرحیم آپ کو 5 دفعہ آواز دیتا ہے میرے پاس آؤ، لیکن پھر اگلے دن وہ آپ کو کھانا بھی دیتا ہے، آپ کو لباس بھی دیتا ہے، آپ کی دعا بھی سنتا ہے اور آپ کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ وہ میرا رب کریم ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس رسول کی امت میں ہیں کہ جو ماہی بھی ہے، جو حاشر بھی ہے۔ سارے نبی آپ کے نبیوں کے انتظار میں ہوں گے۔ جب روز محشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، سارے نبی تو آ چکے ہوں گے، صرف سب سے آخر میں میرا نبی آئے گا، اور جب میرے نبی کی سواری آئے گی تو سارے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی۔ درود پڑھیں محمد اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ مجالس جو بھی کرتا ہے یا کراتا ہے یا ذکر سنتا ہے یا پھر آگے جا کے اس ذکر کو سناتا ہے، اسے ویسے ہی ثواب ہوتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ میں بغیر کسی حدیث کے، بغیر کسی روایت کے بات نہیں کر رہی کہ سنانے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے، اور وہ ایسے کہ جو یہاں اس وقت فرشتے آئے ہوئے ہیں، جب وہ یہاں سے پرواز کر کے عرش پہ جاتے ہیں
تو وہ جا کے سناتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ مجلس ہوئی تھی، ہم وہاں گئے ہیں، اور ان کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ ایسی خوشبو ان فرشتوں نے کبھی سونگھی ہی نہیں تھی، وہ خوشبو بھی بالکل انوکھی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں آئندہ ہمیں بھی اس مجلس میں ساتھ لے کے جانا، کہ جہاں پہ اتنا پیارا ذکر ہوتا ہے کہ ذکر سن کے تم فرشتوں کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کے چہرے اس وقت کتنے نورانی ہیں، کتنی آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، وہ برکت، وہ خوشبو، وہ چہرے کی نورانیت صرف اس مجلس کی وجہ سے ہے۔ درود پڑھیں محمد و آلہ۔ اور اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تبرک ہم کیسے بانٹیں، ہماری حیثیت نہیں ہے۔ یہ بادشاہوں کا خاندان ہے، یہ بہت امیروں کا خاندان ہے، انہیں تبرک کی کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ آپ بہت بڑے تھال سجائیں اور تبرک دیں۔ آپ ایک پانی کی بوتل یہ سوچ کے کہ میں غریب حسین کے مظلوم بچوں کے نام پہ دے رہا ہوں، وہ مولا قبول کر لے گا۔ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے ذکر کرنے والے کو بلائیں، مجالس کریں۔ آپ کہتے ہیں آپ خود اکیلی بیٹھیں، نوحہ لگائیں، روئیں، آپ کی آنکھ میں آنسو ہو گیا، بی بی نے قبول کر لیا۔ آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا نہیں مارا، آپ کی آنکھ کے آنسو کو بی بی نے اپنے رومال میں لے لیا۔ یہ آنسو میری بی بی فاطمہ کو بڑے پیارے ہیں، ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ عیسائی ہے، یہ مجوسی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے۔ بی بی یہ دیکھتی میرے حسین کا چاہنے والا کون ہے۔ تو حسینی بن کے زندہ رہنا سیکھو، حسین تو سب کو پیار دینے والی ہستی ہے۔ تو میں صرف تبرک کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، ایک غریب لڑکے کا، اور وہ اتنا غریب تھا کہ باپ مرا ہوا تھا، کسی ہوٹل میں کام کرتا تھا، ہوٹل میں کام کرتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ اس کی دکان کے سامنے سے بھی جو جاتا تھا جلوس، اس کو وہ تھوڑا بہت لوگوں کو پانی پلا دیتا تھا۔ 8 محرم کو وہ اپنے گھر میں جو مجلس ہوتی تھی وہ کرواتا تھا، 150 بندوں کا انتظام کرتا تھا، انہیں صرف چائے پلاتا تھا۔ کیا پلاتا تھا؟ صرف چائے، کوئی تبرک نہیں بانٹتا تھا۔ اس سال جو آیا نا تو اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ 150 پیالی چائے کا بندوبست کر سکے۔ تو جو ہوٹل والا تھا وہ اس کے پاس گیا اور اسے جا کے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ہو سکے تو اس سال 150 پیالی چائے مجھے تو دے دے، میں پیسے جمع کروں گا، یہ میری تنخواہ ملے گی تو میں فوراً تمہیں وہ قیمت ادا کر دوں گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب وہ دکان پہ گیا تو جو دکان کا مالک تھا، ایک بوڑھا شخص تھا، ہوٹل والا، اس نے جو دیکھا کہ یہ چائے کے لیے آیا تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ دیکھو، میں آپ کو صرف ایک بات کہوں کہ مرضی آپ کی ہے، ثواب لینا آپ کا کام ہے۔ میرے رسول نے بھی بے تحاشا تبلیغ کی، جس کے دل میں آئی وہ لیتا چلا گیا۔ ہر ایک نے تو نہیں قبول کی، قبول کرنے کو پتھر نے بھی قبول کر لیا تھا، نہیں قبول کیا تو ابو جہل نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ اس لیے کبھی یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ مجلس ہو رہی ہے، کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا۔ آپ ذکر حسین کریں، ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں۔ درود پڑھیں محمد۔ میرے رسول کے ہاتھوں پہ کنکر نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا نا، اور وہی ابو جہل جو انسان تھا اس نے نہیں کلمہ پڑھا تھا، تو اس لیے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک میری آواز جائے گی میں پہنچانے کی پوری کوشش کروں گی۔ آپ لوگ بالکل خاموشی سے سنیں تو پیچھے تک آواز چلی جائے گی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ تھوڑی آگے آ جاؤ، تھوڑا وہ آ رہی ہے آواز اس کی، ہاں اس کی آواز اتنی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس مالک نے کہا کہ تمہیں 150 پیالی چائے چاہیے، تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے صرف 150 پیالی چائے چاہیے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا 8 محرم کو اسے 150 پیالی چائے دے دینا۔
उस लड़के ने 150 प्याली चाय ली और मजलिस में जाके बांट दी। मजलिस अच्छी हो गई, जो उसकी मन्नत थी या जो वो कराता था उसकी मुराद पूरी हो गई कि मैंने सबको चाय पिला दी, जबकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। ये मैं आपको तबर्रुक के लिए कह रही हूँ कि आप लोग परेशान होते हैं कि हम तबर्रुक क्या बांटें, कैसे बांटें, इतनी बड़ी मजलिस करनी पड़ेगी, क्या होगा, इंतज़ाम करना पड़ेगा। नेक इरादा हो, रास्ते वो बनाने वाली ज़ात है। अब वो बच्चे ने मजलिस तो करा दी, लेकिन अभी उसके पास इंतज़ाम नहीं हुआ था कि वो पैसे दे सके होटल वाले। जैसे ही उसके पास तनख्वाह आई, वो होटल वाले के पास अभी गया नहीं था कि रात को सोया तो क्या ख्वाब में देखता है कि वही होटल वाला जिसने इजाज़त दी थी कि 150 प्याली चाय देना, इसके ख्वाब में आया और इसके ख्वाब में आके कहता है कि तूने मुझे पैसे नहीं देने। उसने कहा मैंने तो बग़ैर पैसों के चाय नहीं पिलानी, मैंने तो आपको पैसे देने। कहा नहीं, मैंने तुमसे कहा है कि तुमने मुझे पैसे नहीं देने। तो उसने कहा क्यों नहीं देने मैंने पैसे? तो उसने कहा इसलिए कि जब मैं कब्र में गया, मैं हुसैन का मानने वाला नहीं था, लेकिन जब मैं कब्र में गया तो मेरी कब्र में मेरा रसूल तशरीफ़ लाए। सल्ले अला बुलंद तर सलवात। यानी आप देखें कि उसकी इस बात को रसूल अल्लाह ने कैसे कबूल किया। मेरी कब्र में, जिसकी कब्र में रसूल आ जाए, वो ज़र्रा ही कितना कीमती हो जाएगा, वो जगह कितनी पुरनूर हो गई होगी। ज़ाहिर रसूल आए तो 1.25 लाख अम्बिया भी आए, रसूल के साथ अम्बिया आए तो फरिश्ते भी आए, तो उसकी कब्र कितनी वसी हो गई होगी जो तंग कब्र थी। तो उसने फ़ौरन कहा कि तूने मुझे उन प्यालियों की, चाय की प्यालियों के पैसे नहीं देने, इसलिए कि रसूल अल्लाह है और उन्होंने कहा कि तूने मेरे हुसैन के ज़िक्र के लिए जो 150 चाय की प्यालियाँ दी हैं, उसकी उजरत के बदले में मैंने तुझे बख्शवा दिया है। तो ये उस तबर्रुक की बदौलत था। वो लड़का एकदम उठ गया ख्वाब से और उसके बाद उसके हाथ में जो पैसे थे वो लेके उसी होटल में गया और जाके कहा कि ये मैं पैसे लेकर आया हूँ और वो जो 150 प्याली चाय थी ये उसके पैसे हैं। उसके बेटे ने एकदम उसे देखा और देखने के बाद कहा कि कौन से पैसे? कहते वो जो मैंने तबर्रुक के लिए तुमसे चाय के कप ली थी, मैंने उसके पैसे देने हैं, इसलिए कि उनको दिए बगैर मेरी मजलिस कबूल नहीं होगी जब तक मैं उसके पैसे ना दूँ। उसने कहा रात मेरा अब्बू यानी मेरा वालिद साहब मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे ये कहा कि उन 150 प्याली चाय के पैसे ना लेना, इसलिए कि उनकी बदौलत मैं बख्शा गया हूँ, मेरी मग़फ़रत हो गई है। मेरा रसूल मेरी कब्र में आके कह गया है कि तुझे मैंने बख्श दिया है उस चाय की प्याली, यानी उस तबर्रुक की बदौलत। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि तबर्रुक के लिए कभी मत सोचना कि ये हम करेंगे, ये वो सरकार करती है, और करने की कोशिश किया करें, बांटने की कोशिश किया करें इनके नाम पे। आप जानते हैं एक नेकी करो 10 नेकियों का सवाब मिलता है। आप 1 रुपया खर्च करेंगे, आपको 10 रुपये तो मिलेंगे, 10 देंगे तो 100 मिल जाएंगे। बड़ा प्रॉफिटेबल ये तो कारोबार है ना। दरूद पढ़े मोहम्मद में। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि इज़्ज़त भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। कल 4 मुहर्रम गुजरी है, थोड़ी सी देर करबला चलते हैं। 4 मुहर्रम थी ना कल, तो कल के दिन उम्र साद 4000 का लश्कर घोड़े ताज़ा लेकर करबला आ गया था। आप जानते हैं ये वो शख्स है कि जिसने आले मोहम्मद पर बड़े जुल्म किए हैं। और इसके साथ जो ताज़ा दम घोड़े थे, वो जब टापे मारते थे, आप जानते हैं ना घोड़ा जब टाप मारता है तो ज़मीन से मिट्टी उड़ाता है। इतनी मिट्टी उड़ी कि जनाब ज़ैनब के खेमे तक गई और धमक थी एक, उन घोड़ों की टापों से आवाज़ें निकल रही थी जो इतनी ऊंची ऊंची थी कि बीबी सकीना का दिल डर गया। बच्चों के दिल बड़े छोटे होते हैं
اور جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کی ماں رو رہی ہے یا پریشان ہے یا کوئی پریشانی کا سا ماحول ہے تو بچے فوراً آئیں گے نزدیک اور آ کے ایسے منہ اٹھا کے کہیں گے کیا بات ہے، بات سمجھ نہیں آتی لیکن گھبرا جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بی بی سکینہ کل سے گھبرائی ہوئی ہے، بڑی گھبرائی ہوئی ہے، اور آج 5 کا دن آ گیا ہے، آج بڑی بے چینی ہے، آج بہت بے چینی ہے۔ کربلا کے میدان میں نہ جناب سکینہ کو چین ہے تو نہ جناب رباب کو چین ہے، بیویاں بڑی پریشان ہیں۔ لیکن آج میں ذکر کروں گی اپنی بی بی زینب کا، بڑی محبت ہے بی بی۔ کائنات میں بہنیں تو بڑی ہیں، 3 بہنیں کائنات میں ایسی ہیں کہ جنہیں اپنے بھائیوں سے بڑی محبت تھی۔ نبیوں کی بہن جناب موسیٰ کی بہن، اسے اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی، اور کیسی محبت تھی کہ جب بھائی کا صندوق بہا تو بہن پیچھے پیچھے چلی۔ جناب یوسف کی بہنوں کو بڑی محبت تھی، اور ایک بہن زینب تھی کہ جسے اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت تھی۔ میرے رسول بیمار ہیں، بستر پہ ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جناب فاطمہ پاس بیٹھی ہیں، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ذرا میرے حسین کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ جیسے ہی مولا حسین نزدیک آئے تو ایک دم میرے مولا رسول خدا نے کہا حسین تو جانتا ہے میری امت کو کون بخشوائے گا؟ نانا آپ بخشوائیں گے۔ کہا جبرائیل ایک محضر نامہ میرے پاس لایا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کچھ شرائط لکھی ہیں، اگر وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی تو میں امت کو نہیں بخشوا سکتا۔ کہا نانا کیا ہے؟ کہا وطن چھوڑنا ہوگا، پہلی شرط یہ ہے۔ حسین تو وطن چھوڑ دے گا؟ نانا تیری امت کے لیے وطن چھوڑ دوں گا۔ اچھا پھر سن حسین، جوان بھائی کے لاشے پہ تجھے رونا ہوگا، مجھے منظور ہے۔ تجھے اپنے جوان کڑیے جوان کے برچھی دیکھنی ہوگی، نانا منظور ہے۔ 6 ماہ کے علی اصغر کا لاشا اٹھانا ہوگا، نانا منظور ہے۔ ایک آخری شرط آئی، حسین نے پڑھی اور کہا نانا یہ شرط مجھے منظور نہیں۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا نانا اس شرط میں لکھا ہوا ہے کہ بہنوں کے پردے، بہنوں کی چادریں دینی ہوں گی۔ نانا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو زینب و کلثوم کا کام ہے۔ جیسے ہی میرے مولا حسین نے یہ الفاظ کے آنکھوں سے آنسو جارے تھے، وہ بہن چھوٹی سی ہیں بی بی زینب، ایک دم آگے آئی اور آگے بڑھ کے کہتی ہیں حسین اللہ کی توحید پہ، نانا کے دین پہ اور تیری محبت پہ حسین میں نے یہ چادر قربان کر دی۔ وہ زینب بہن ہے۔ اور پھر جناب فاطمہ نے بی بی زینب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور نزدیک آتی ہیں رسول خدا کے، کہتے ہیں بابا رات سے میری زینب بڑی بیتاب ہے، بڑی بے چین ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ بابا یہ کہتی ہے میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ بابا خواب اس نے ایسا ڈرامنا دیکھا ہے کہ یہ رات سے رو رہی ہے۔ کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے نانا کہ تیز آندھی آ رہی ہے، طوفان ہے اس آندھی کا، اور اس صحرا میں صرف ایک درخت ہے، اس درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ نانا پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ چند شاخیں رہ گئیں، تیز آندھی میں میں نے ایک شاخ پکڑی وہ بھی گر گئی، پھر میں نے نانا دوسری شاخ پکڑی وہ بھی گر گئی، نانا میں نے تیسری شاخ پکڑی وہ بھی ٹوٹ گئی، نانا میں نے چوتھی شاخ پکڑی وہ بھی گر گئی۔ میرے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہتے ہیں وہ درخت میں ہوں، اب ذاکر میرا رسول ہے، سننے والی بی بی فاطمہ ہے۔ کسی ماں کے سامنے کوئی دکھ بھری بات کہو سننا پسند نہیں کرتی، یہ دعا کرتی ہے کہ میرے بچے جیتے رہیں۔ کہا دیکھ فاطمہ میرے جانے کے بعد چلی جائے گی، علی چلے جائیں گے، حسن چلے جائیں گے، حسین چلے جائیں گے، اور زینب تو اکیلی رہ جائے گی۔ تجھے 4 موتیں آئیں گی، سب کو ایک موت آتی ہے، زینب تجھے 4 موتیں آئیں گی۔
میری بیوی زینب یہ تمام باتیں سنتی رہیں، اور پھر آپ دیکھتی ہیں کہ جناب فاطمہ تو زہرا ہیں، اور جناب فاطمہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے 2 کرتے میری بیوی نے سیے، ایک کرتا غازی عباس کا، کوئی ماں اپنے لال کا کفن اپنے ہاتھوں سے نہ سیے، جیسے میری بیوی فاطمہ نے سیا کہ اپنی پرانی چادر لی اور اس سے ایک کرتا سیتی جاتی تھی۔ بڑی بیٹی بڑی ماں کے نزدیک ہوتی ہے، بہت پیار ہوتا ہے اسے ماں سے، ماں کے ساتھ بیٹھ کے ہر دکھ سکھ کرتی ہے وہ۔ جناب زینب کی عادت تھی جب ماں بیٹھ کے کرتا سیتی تھی تو پاس بیٹھ جاتی تھی، جناب فاطمہ کرتا سیتی جاتی تھی اور بیان کرتی جاتی تھی، او میرے غریب حسین، او کربلا کے پیاسے حسین، او مظلوم حسین۔ اور جب کہتی تھی نا غریب حسین تو بی بی زینب تڑپ کے کہہ جاتی تھی، اماں میرے بھائی کو غریب حسین نہ کہنا، میرا امیر حسین۔ بہنوں کو یہ لفظ بڑا برا لگتا ہے کہ کوئی اس کے بھائی کو غریب کہہ دے، کبھی نہیں پسند کرتی۔ وہ زینب جو مولا حسین سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ جب شادی کے بعد اپنے گھر گئی نا تو سارے 3 دن گزر گئے۔ عرب کا رواج تھا کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو 3 دن کے بعد وہ میکے آتی تھی، 3 دن گزر گئے، بی بی زینب اپنے میکے نہیں آئی۔ مولا علی نے کہا جاؤ جا کے بہن کو گھر لے کر آؤ۔ جب بہن کو گھر لینے کا وقت آیا اور آپ نے کہا کہ جاؤ اماں فضہ، حسن و حسین، زینب کو گھر لے کر آؤ، تو کہتے ہیں کہ جب گلی میں جا رہے تھے نا یہ چاروں تو سب سے آگے تیز تیز مولا حسین سب سے آگے تھے، کیونکہ آپ بھی زینب کے بغیر نہیں رہتے تھے، تیز تیز چلتے ہوئے آپ جا رہے تھے، اور سب سے پہلے جب دروازہ کھولا تو زینب بہن سامنے کھڑی تھی، دونوں بہن بھائی گلے ملے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ تو پوچھا زینب تم اتنی زار و قطار کیوں رو رہی ہو، کیا تمہیں سسرال میں رہنا اچھا نہیں لگا؟ تو بی بی زینب نے رو کے کہا نہیں یہ بات نہیں، مجھے اپنے بھائی سے جدائی منظور نہیں تھی، 3 دن ہو گئے میں نے حسین کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ وہ زینب بہن ہے کہ جو بھائی کے بغیر رہتی نہیں تھی۔ وہ بی بی زینب آج جب کربلا کے میدان میں بیٹھی تھی اور شب عاشور آئی، میرے مولا حسین تمام خیموں کا معائنہ کرتے جا رہے تھے، دیکھتے جا رہے تھے، کہیں جناب ام فروہ جناب قاسم کو لیے بیٹھی تھی، کہیں خیمے میں جناب رباع جناب سکینہ و علی اصغر کو لیے بیٹھی تھی۔ ایک خیمے میں دیکھا کہ جناب زینب ہیں اپنے دونوں بچوں کو لیے بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں دیکھو تمہارا ماموں بڑا پیاسا ہے، یہ عالم غربت ہے، میں آنا محمد تم سے یہ بات کہہ رہی ہوں، ماموں سے پانی کا سوال نہ کرنا، مجھے تمہارے خشک ہونٹ نظر آتے ہیں۔ دونوں بچوں کی باتیں ماں بیٹے کی ہو رہی ہیں، حسین ماں سے گزر گئے۔ جب روز عاشور آیا ایک ایک شہید ہو رہا تھا، سب جا رہے تھے، جیسے ہی جناب زینب کے خیمے میں آنا محمد آتے نا، ہر ماں سے پوچھو اسے اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے بچوں سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہوتا، چاروں طرف نظر ڈالے گی نا ماں اور جب اپنے بچوں کو دیکھے گی تو اپنے بچے ہی سب سے اچھے لگتے ہیں۔ جناب آنو محمد کو کہتے ہیں آنو محمد، حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، حر شہید ہو گئے، تم ابھی تک زندہ ہو، آنو محمد جاؤ ماموں سے اجازت لے کر آؤ شہادت کی۔ آنو محمد باہر جاتے ہیں، ماموں حسین ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجئے، تو حسین مولا کہتے ہیں میرے لاڈلو جا کے خیمے میں بیٹھو، گرمی بہت ہے، تھوڑی دیر میں تمہیں آواز دیتا ہوں، ابھی مجھے حبیب ابن مظاہر کی لاش اٹھا کے لانی ہے، ابھی مجھے علی ابن حر کی لاش لے کے آنی ہے۔ دونوں بھانجوں کو دوبارہ خیمے میں بھیج دیتے ہیں۔ جناب زینب پھر کہتی ہیں جاؤ باہر جاؤ، جاؤ غازی عباس سے کہو کہ تمہیں جنگ کی اجازت دلوائیں۔ عرب میں ایک قاعدہ تھا، جب کسی کو مبارکباد دیتے تھے نا تو اس کے بعد وہ اس کو تحفہ دیتا تھا۔ جناب آنو محمد غازی عباس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں ماموں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ فوج کے علمدار بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا بہت خوشی ہوئی۔ تو ان میں رواج تھا کہ دونوں ہاتھوں کو ایسے پکڑتے تھے اور پھر بوسہ دیتے تھے،
جب چھوٹا ہاتھوں پہ بوسہ دیتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب ہمیں بھی کچھ جواب میں دو۔ دونوں بانجے نزدیک گئے، غازی عباس شیر عباس اور امداد فوج حسینی کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زلفیں کھلی ہوئی ہیں اور پیاس سے ہونٹ خشک ہے۔ دونوں نے جا کے ماموں کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ ماموں نے پوچھا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ ماموں ہم نے آپ کو مبارکباد دی ہے، ماموں اب ہمیں آپ کوئی تحفہ بھی دیں۔ تو میرے غازی عباس کہتے ہیں بیٹے کیا تحفہ آپ لیں گے؟ ہمیں ماموں حسین سے جنگ کی اجازت لے دیں۔ تو میرے مولا غازی عباس کہتے ہیں میں مجبور ہوں، تم خیمے میں جاؤ، میں ابھی اجازت لے کے دیتا ہوں۔ دونوں بیٹے خیمے میں کیسے جائیں؟ خیمے میں جاتے ہیں تو ماں کہتی ہے ماموں سے اجازت لو۔ خیمے سے باہر آتے ہیں تو ماموں اجازت نہیں دیتے۔ ایک جگہ اونچی سی تھوڑی سی ریت پڑی ہوئی تھی، گرمی کا وقت تھا، وہیں جا کے کھڑے ہو گئے۔ جناب علی اکبر نے دیکھا کہ اون و محمد کھڑے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں چچا عباس کافی دیر ہو گئی، اون و محمد کھڑے ہیں، خیمے میں واپس نہیں جاتے۔ غازی عباس بلا کر لائے، بیٹا خیمے میں جاؤ، گرمی بہت ہے میرے لاڈلو۔ دونوں کہتے ہیں اندر جاتے ہیں تو اماں کہتی ہیں جاؤ ماموں سے اجازت لے کے آؤ، میں خیمے میں کیسے چلا جاؤں؟ یہ بات سننے کے بعد دونوں بچوں کو اندر بھیجا۔ اب جناب زینب نے کہا کہ جاؤ میرے بھائی حسین کو اماں فضہ بلا کے لاؤ۔ جیسے ہی مولا حسین خیمے کے اندر داخل ہوئے، میری بیوی نے ایک چادر بچھائی، مولا حسین کو اس چادر پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ بھیا میں کوئی تحفے تجھے دینا چاہتی ہوں۔ میرے مولا حسین نے دیکھا کہ اون و محمد نے کپڑے تبدیل کیے ہوئے ہیں، بالوں میں کنگھی ہوئی بھی ہے، اور اس طریقے سے آ کے ماموں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ مولا حسین نے دیکھ کے کہا زینب آج بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں۔ تو اون و محمد ایک دم مولا حسین کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ماموں جب اماں ہمارے کپڑے تبدیل کر رہی تھی نا تو ماموں آپ جانتے ہیں اس خیمے کے چاروں طرف سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اتنی دردناک آواز تھی کہ ماموں ہم سے برداشت نہیں ہوا۔ میرے مولا حسین نے دونوں بھانجوں کے پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا بیٹا جب بیٹیاں برباد ہو رہی ہوں تو ماں کو قبر میں بھی چین نہیں آتا۔ یہ میری ماں ہے جو میرے قافلے کے ساتھ ساتھ آئی ہے، وہ تمہارے غم میں رو رہی ہے۔ میری بی بی زینب نے دونوں بچوں کو کہا کہ ماموں کے گرد طواف کرنا شروع کر دو۔ مولا حسین نے دونوں بچوں کو اپنے پاس بٹھایا تو بی بی زینب کہتی ہیں حسین میں تجھ سے اور کچھ نہیں کہتی، بس ایک خواہش ہے میری کہ ان میرے دونوں بچوں کے نا امامے تو باندھ دے۔ میرے مولا حسین نے جناب اون و محمد کے امامے باندھے، اور کس طریقے سے باندھے کہ ایک پیچ دیتے جاتے تھے پگڑی کا اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ماموں کتنا بد نصیب ہے کہ تمہیں پانی پلانے کے بجائے تمہیں مرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ جب دروازے سے باہر جانے لگے تو بی بی زینب نے ایک دم یہ آواز دے کے کہا اون محمد میرے پاس آؤ، ماں ہے نا، اور ماں کتنی بھی دلیر کیوں نہ ہو لیکن جب بچہ مرنے کے لیے جا رہا ہو تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا کوئی ہسپتال میں بھی داخل ہو تو ماں کو نہیں بتاتے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، کہتے ہیں دعا مانگو شاید تیری دعا کو بچ جائے۔ بی بی زینب اپنے ہاتھوں سے اپنی جوڑی کو بھیج رہی ہے، نزدیک بلایا اور بلا کے کہا میرے لاڈلو 3 باتوں کا دھیان رکھنا، یہ کربلا ہے، لڑتے لڑتے کربلا سے باہر جانا، یہ جاگیر علی اکبر ہے، یہاں تم نے نہیں آگے جا کے تم نے شہید ہونا ہے۔ اور میرے بچوں دوسری بات یہ کہ پانی تک پہنچو تو پانی نہ پینا، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں انہوں نے میرے بھائی کو آواز دی ادرکنا یا حسین کا، تم نے ماموں کو نہیں بلانا، میرا بھائی بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ صبح کو لاشیں اٹھا اٹھا کے
मामू के होठ खुश्क है प्यास से, तुमने नहीं बुलाना मेरे भाइयों को। दोनों बच्चों ने माँ को अलविदाई सलाम कहा। जब बाहर निकले मौला हसन हुसैन ने घोड़े पे बिठाया, किस दिल से बिठाया। जब देखा ना मौला अली अकबर ने तो खेमे में वापस आके कहते हैं, फूफी आप मुझे अपना बेटा कहती है, मुझे जंग के लिए भेज दें, ये छोटे छोटे मेरे भाई हैं, इन्हें ना भेजें। तो बीबी ज़ैनब कहती है, इजाज़त दे अली अकबर, बस इजाज़त दे, ये सदका मेरे भाई का है। दोनों बच्चे जंग करने लगे। जंग करते करते ना पानी के नज़दीक पहुंच गए। आखिर जाफर तैयार के पोते हैं, अली हैदर कर्रार के नवासे हैं। जब जंग करते करते पहुंचे दरिया फरात के किनारे तो मौला अली अकबर कहते हैं गाजी अब्बास से, क्योंकि ये दोनों खड़े होकर जंग देख रहे थे, कहते हैं चाचा अब्बास मुझे नहीं समझ में आता, आपने जंग करनी हमें सिखाई है लेकिन हमें आंखें बंद करके जंग करना नहीं सिखाया आपने। ये दोनों आंखें बंद करके वहाँ पे जंग कर रहे हैं। मेरे मौला गाजी अब्बास कहते हैं तूने देखा नहीं सामने फरात है। मेरी आका दादी ने कहा था फरात के किनारे जाना तो पानी पे नजर न डालना। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि हमारी नजर पानी पे न पड़े। चारों तरफ से फौज ने हमला कर दिया, दोनों लड़ते लड़ते गिरे। तो जब जमीन पे आए तो बच्चा कितना भी हो आवाज देता है। मेरे मौला हुसैन को किसी ने आवाज दी या नहीं दी, लेकिन इस मेरे नन्हे शहीद ने गिरते हुए घोड़े से कहा मामू अस्सलाम अलैका। और जैसे ही सलाम किया एक तीर आया कि पेशानी और हाथ में बेवस्त हो गया। मौला गाजी अब्बास और मौला हुसैन दोनों लाशें उठाकर खेमे में लाए और कहा ज़ैनब अब आप इन दोनों बच्चों से मिल ले। जब नज़दीक आई ना बीबी ज़ैनब, बड़े हौसले वाली दलेर है मेरी बीबी, लेकिन जब अपने बच्चों को जख्मी हालत में देखा तो बर्दाश्त न कर सकी और नज़दीक आके बैठ गई। मेरे मौला हुसैन कहते अभी इनमें जान है, इनसे कोई बात कर ले। मेरी बीबी से ऑन कहता है अम्मा जब हम मदीने से चले थे ना तो हमारी बहनें बहुत रो रही थी। बहनें तो बहनें होती हैं, हमारी बहनें बहुत रो रही थी। अम्मा हमारी बहनों का हमारा सलाम कहना, अम्मा हमारी बहनों को सलाम कहना। छोटा मोहम्मद था ना एकदम माँ की तरफ देख के कहता है अम्मा अब हम सुरखरू है ना, हमने मामू से मदद नहीं मांगी, मामू को आखिरी सलाम किया। अम्मा एक आखिरी हसरत है। मेरी बीबी ज़ैनब कहती बता बेटे क्या हसरत है। कहते अम्मा जब मदीने में रात को लोरी सुनाती थी और मुझे सुनाती थी, आज वही लोरी आखिरी दफा सुना दे। मेरे मौला और मोहम्मद को लेकर बीबी ज़ैनब ने सीने पे लगा लिया और मदीने की तरफ रुख करके बीबी फातिमा की तरफ देख के कहा, उस जन्नतुल बकी की तरफ देख के कहा अम्मा मैंने अपने दोनों बच्चे तेरे लाल पे सदका कर दिए, अम्मा मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। और लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। बारलाहा इस ज़िक्र के सदके मेरे मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके आनो मोहम्मद के सदके मेरे मौला बीबी ज़ैनब तो पुरसा लेती नहीं है, कहती मैंने सदका कर दिए, लेकिन या इमाम ज़माना या जनाब फ़ातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाउल आलमीन या जनाब कलसूम रुक़ैया या जनाब उम्मे रुबाब उम्मे फरवा हमसे आनो मोहम्मद का पुरसा कबूल कर ले। ऐ मेरी बीवी जो ये सब बिछाई है इस पुरसे आज़ादारी को कबूल कर लेना। आनो मोहम्मद के सदक़े में जो बे औलाद हैं मेरे मौला उन्हें औलाद अता कर दे। ऐ मेरे मौला जवानी अली अकबर के सदक़े में जिस माँ के जवान बच्चे हैं सलामत रहे। ऐ मेरे मौला उम्मे फरवा के कासिम के सदक़े में हर माँ की गोद आबाद रहे। ऐ मेरे मौला जो बीमार हैं सैयद सज्जाद की बीमारी के सदक़े में उन्हें सेहत कुल्ली अता कर। ऐ मेरे मौला जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर कर दे। ऐ मेरे रहीम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़ुबानों पर लफ्ज़ नहीं आते,
اے میرے مولا تو دلوں کی بات سننے والا ہے، اور تو جانتا ہے جس کے دل میں جو بھی کوئی خواہش ہو اس وقت ہے میرے مولا، تو عالم الغیب ہے، ان کی تمام خواہشوں کو پورا کرنا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرنا۔ اے میرے مولا تجھے قسم ہے آل محمد کی، تجھے قسم ہے کعبہ کی، جن کے گھر نہیں ان بے گھروں کو گھر عطا کر۔ اے میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس خالی گود رباب کا جو شام کے زندان میں زمین پہ ہاتھ پھیر کے رو کے کہتی تھی علی اصغر تو کہاں چلا گیا؟ اس علی اصغر کے صدقے میں ہے میرے مولا جو بے اولاد ہیں تو علاج کرنے والا ہے، انہیں اولاد عطا کر دے۔ اے میرے رحیم جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر۔ اے میرے مولا جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے سخاوت حسن کے صدقے انہیں بے تحاشا رزق عطا کر، اتنا رزق عطا کر کہ تیرے حسین کے لنگر چلائیں۔ اے میرے رحیم جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کو بخش دینا اس ذکر کے صدقے میں۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دینا۔ اے میرے مولا روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے رحیم پلے صراط سے مولا علی پار لگائیں، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں، میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے مولا ہمارے اس پڑھے ہوئے کو قبول کر لینا، یہاں اس مجلس میں جس نے درود پڑھا ہے، جس نے ذکر سنا یا سنایا ہے یا جو کچھ بھی پڑھا ہے، اے میرے مولا اسے قبول کر لینا، بانی مجلس کی جو دلی حاجات ہوں بر لانا۔ اے میرے مولا ان کے گھر کو شاد و آباد رکھنا، مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کر دینا، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ماتم حسین۔